کھیل کی دنیا کی خبر سے محمد رضوان ون ڈے اور ٹی20 کے لیے کپتان مقرر۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا تھا سلمان آغا ون ڈے اور ٹی20 کے نائب کپتان ہوں گے۔ میری سب کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ محمد رمضان اور سلمان علی آغا کے لیے اکثریت نے فیصلہ کیا۔ ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے، نئے ٹیلنٹ کو آگے لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ عاقب جاوید سلیکشن کمیٹی کے کنوینر ہیں اور میٹنگز کر رہے ہیں۔ کنوینر سلیکشن کمیٹی عاقب جاوید کا کہنا تھا ہم بھی سنتے تھے کہ پیچز تبدیل نہیں ہوتی، سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف محنت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ بابر اعظم، عبداللہ شفیق، محمد رضوان، سائم ایوب، سلمان علی آغا، شاہین شاہ افریدی ٹیم میں شامل۔ عامر جمال، عرفات منہاس، فیصل اکرم، حارث رؤف، کامران غلام اور محمد حسنین بھی اسکواڈ کا حصہ۔ بابر اعظم، نسیم شاہ اور شاہین افریدی کو دورہ زمبابوے میں آرام دیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بابر اعظم، عبداللہ شفیق، محمد رضوان، سائم ایوب، سلمان علی آغا، شاہین شاہ افریدی ٹیم میں شامل۔ عامر جمال، عرفات منہاس، فیصل اکرم، حارث رؤف، کامران غلام اور محمد حسنین بھی اسکواڈ کا حصہ۔ بابر اعظم، نسیم شاہ اور شاہین افریدی کو دورہ زمبابوے میں آرام دیا جائے گا۔ انسداد اسموگ مہم، ضلع انتظامیہ لودھراں کی کارروائیاں جاری۔ مہم میں 16 بھٹے خش سربہ مہر کر دیے گئے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 12,26,000 روپے کے جرمانے کیے گئے۔ لودھرا 59 دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ضبط، 590 گاڑیوں کو جرمانے عائد کیے گئے۔ مجموعی طور پر 2056 گاڑیوں کی انسپیکشن کی گئی۔ خلاف ورزی پر 39 FIRs درج کی گئیں۔ ضلع انتظامیہ لودھراں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ انسدادی مہم میں 16 بھٹا خش سربہ مہر اور 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 12,26,000 روپے کے جرمانے کیے گئے۔ اسموگ ایکٹ کی خلاف ورزی کا معاملہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن کا روہی کی خبر پر ایکشن۔ چک 371 میں باثر زمیندار نے فصل کی باقیات کو آگ لگا دی تھی۔ زمیندار یوسف کو 90,000 روپے کا جرمانہ کر دیا۔ فصلوں میں موجود زرعی سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ تحفظ ماحولیات قانون پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، سید وسیم حسن کا ایسا کہنا تھا۔ اسموگ ایکٹ کی خلاف ورزی کا معاملہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن کا روہی کی خبر پر ایکشن۔ چک 371 میں باثر زمیندار نے فصل کی باقیات کو آگ لگا دی تھی۔ زمیندار یوسف کو 90,000 روپے کا جرمانہ کر دیا گیا۔ فصلوں میں موجود زرعی سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ تحفظ ماحولیات قانون پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، سید وسیم حسن کا ایسا کہنا تھا۔ کسان کی ترقی سے ملک ترقی کرتا ہے۔ صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کے ملتان میں پریس کانفرنس، ان کا کہنا تھا ناجائز ٹیکسز کی وجہ زراعت کا شعبہ تباہ ہو رہا ہے۔ ملتان میں صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کی پریس کانفرنس، ان کا کہنا تھا کہ زراعت تباہ ہوئی تو ملک کی معیشت ڈوب جائے گی۔ زراعت کو تباہ کرنا IMF کا ایجنڈا ہے، حکمران زرعی شعبہ پر توجہ دیں۔ گندم کی کاشت میں بہت بڑی کمی آ رہی ہے، ہمیں 1 سے 1.5 بلین ڈالر کی گندم بھی امپورٹ کرنی پڑے گی۔ ہمیں اس وقت صرف حکومت کو میں یہ کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لے، آپ کی یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے وہ یہ ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے $7 بلین IMF سے قرضہ لیا ہے تو $7 بلین کے لگ بھگ آپ ایگریکلچر میں بلکہ اس سے بھی زیادہ $10 بلین تک نقصان کر رہے ہیں اس دفعہ۔ صدر کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ حکومت گندم کا ریٹ مقرر کرے، گندم کی کاشت کے حوالے سے اجلاس بلائے جائیں، یوریا کھاد کی قیمت کو بھی کم کیا جائے۔ حکومت نے گندم کی فصل پر توجہ نہ دی تو ماضی کی طرح دوبارہ آٹے کا بحران جنم لے سکتا ہے۔ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود 10 سے 12 ارب ڈالر کی اجناس باہر سے منگواتے ہیں۔ پچھلے سال ستمبر اور اکتوبر میں تقریباً 10,000 ٹریکٹر سیل ہوا تھا، اس سے پہلے سالوں میں 15 سے 20,000 ٹریکٹر 2 مہینوں میں سیل ہوا تھا۔ اس دفعہ صرف 3,000 ٹریکٹر سیل ہوا ہے، صرف 3,000۔ ایک طرف تو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 9,000 ٹریکٹر پہ سبسڈی دے رہے ہیں جو کہ تقریباً 9 ارب روپے بنتی ہے۔ خالد محمود کھوکھر کا مزید کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے بھی فصلوں کی پیداوار میں کمی آئی ہے۔ کپاس کی پیداوار میں 54% کمی سے کسان کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ حکومت ٹریکٹرز پر 9 ارب روپے کی سبسڈی دے کر 22 ارب روپے کے ٹیکس لگا رہی ہے۔ کیمرامین فہیم کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔
ڈیٹا کا دکھان انتظامیہ جرائم پیشہ عناصر کو لگام ڈالنے کے لیے سرگرم ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے تحصیل کوہ سلیمان کے قبائلی علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں جرائم پیشہ افراد کو لگام ڈالنے کا مشن ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد نے کوہ سلیمان میں قبائلی علاقوں کا دورہ کیا اور زیر تعمیر بواٹا چیک پوسٹ کے کام کا جائزہ بھی لیا۔ روہی سے گفتگو میں ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں 4 جوائنٹ چیک پوسٹ بنائی جا رہی ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت ڈی جی خان میں 4 امپورٹنٹ جوائنٹ چیک پوسٹ بن رہی ہیں، جس میں سے بواٹا بھی ایک ہے۔ ان چیک پوسٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سمگلنگ ہے یا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ہمیں مدد ملے۔ یہاں پہ میں نے ابھی وزٹ کیا ہے تو اس کا کام چل رہا ہے۔ اس میں تھوڑی سی ایشوز آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے جس کو ہم نے دوبارہ ٹیک اپ کیا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس میں تھوڑا سا یہ ڈپریس لینڈ ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا ریز کریں گے سائٹ کو۔ اس کے لیے ہم نے جو ریوائز ڈیزائن ہے وہ ہمارا پروسیس میں ہے، ہوپفلی وہ 1 ہفتے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ چیک پوسٹ کے قیام کا مقصد سمگلنگ کی روک تھام، سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے۔ بین الصوبائی نقل و حمل پر نظر رکھنے کے لیے چیک پوسٹ پر میٹل ڈیٹیکٹرز اور CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ ہم نے اس میں کچھ لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی شامل کی ہے جس میں ہمارے پاس ACPs ہے، میٹل ڈیٹیکٹرز ہیں، جس سے ہمیں لا اینڈ آرڈر اور سمگلنگ کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ اس چیک پوسٹ کے کمپلیٹ ہونے سے ہمارے علاقے میں جو ہمارے پاس جتنی بھی موومنٹ ہو رہی ہے اس میں سمگلنگ اور لا اینڈ آرڈر دونوں کو کنٹرول کرنے میں گورنمنٹ کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اس موقع پر کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس پولیٹیکل اسسٹنٹ اسد چانڈیا اور ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین مشتبہ سرور کے ساتھ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، DG خان۔ کوہ سلیمان انتظامیہ اسمگلنگ اور جرائم کی روک تھام کے لیے متحرک ڈپٹی کمشنر DG خان محمد عثمان خالد کا کمانڈنٹ محمد اسد خان چانڈے کے ہمراہ چیک پوسٹوں کا دورہ۔ کوہ سلیمان انتظامیہ امن و امان کے قیام اور جرائم کی روک تھام کے لیے متحرک ڈپٹی کمشنر DG خان محمد عثمان خالد کا کمانڈنٹ محمد اسد خان چانڈیا کے ہمراہ چیک پوسٹوں اور تھانوں کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تھانوں کے ریکارڈ کی انسپیکشن اور اسلحے سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا ہے۔ کمانڈنٹ محمد اسد خان چانڈیا نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں بارے بریف کیا۔ ہماری یہ جو بارڈر ملٹی پولیس کی چیک پوسٹ ہے راکھی گاج، آج ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھ سکیں کہ وہاں پہ ہماری جو ورکنگ ہے، ہمارا جو سٹاف ہے وہ فنکشنل ہے یا نہیں ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ یہاں پہ ہمارا سٹاف بھی اویلیبل ہے اور یہ بڑے ویجیلنٹ بھی ہیں، یہاں پہ باقی چیزیں بھی ان آرڈر ہے۔ محمد عثمان خالد کا کہنا تھا کہ ملٹری پولیس امن و امان کے قیام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ سمگلنگ کی روک تھام کے لیے بارڈر ملٹری پولیس تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ یہ ہمارا جو روٹ ہے بلوچستان سے پنجاب کی طرف جاتا ہے، وہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیک پوسٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور بھی ہماری جو آگے یہاں سے چیک پوسٹیں ہیں ہم واٹا تک جائیں گے، تاکہ آج کل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گورنمنٹ نے ہمیں ڈائریکشنز دیے ہیں کہ یہاں پہ جتنی بھی چیک پوسٹیں ہیں وہ پراپر فنکشنل ہوں۔ ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ امن و امان میں خلل ڈالنے والے عناصر کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ فورس کو جدید تقاضوں کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ کیمرہ مین حسنین رضا کے ساتھ علی موسیٰ رضا، روہی، کوہ سلیمان۔ کوٹ ادو کے شہری جرائم پیشہ عناصر کے نرغے میں شہر میں بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں پر انجمن تاجران سراپا احتجاج۔ کوٹ ادو میں جرائم پیشہ عناصر بے لگام بڑھتی ہوئی چوری ڈکیتی کی وارداتوں سے شہری پریشان۔ روڈ پر 3 مسلح ڈکیتوں کی موٹر سائیکل پر فائرنگ، بڑھتی ہوئی جرائم کی وارداتوں پر صدر عثمان شیخ کی زیر قیادت احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ تھانہ سٹی میں نئے SHO کی تعیناتی کے بعد ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں، شہریوں سمیت تاجر عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ 3 مسلح ڈاکوؤں نے آگے واردات کی، انہوں نے یہاں پر فائرنگ بھی کی۔ یہ انتہائی قابل تشویش بات ہے کہ پولیس نے اس بارے میں کوئی ابھی تک اپنی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ڈاکوؤں نے بھی اور بھی 2 واقعات کی اطلاعات ہیں، تو ہمیں مطالبہ کرتے ہیں DPO مظفر گڑھ سے کہ وہ کوٹ ادو شہر میں امن و امان کے تمام جرائم، ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ تاجر سمیت شہریوں نے بھی مقامی پولیس پر عدم تحفظ کا اظہار کر دیا۔ شہریوں نے DPO مظفر گڑھ سے شہر میں ایلیٹ فورس کا گشت لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ وارداتیں روٹین بنتی جا رہی ہیں۔ میں تو DPO صاحب سے مطالبہ یہی کروں گا کہ سب سے پہلا اقدام یہ کریں کہ تھانہ کوٹ ادو شہر کے اندر شفٹ کریں۔ جنہوں نے جنگل میں تھانہ بنایا ہوا اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ڈکیتیاں وارداتیں ہو رہی ہیں، تو فی الفور تھانہ کوٹ ادو شہر میں شفٹ کیا جائے اور ان وارداتوں پر بھی قابو پایا جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بخاری روڈ پر ہونے والی ڈکیتی پر مقامی پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ کیمرہ مین محمد اقبال کے ساتھ شفقت مولانا، روہی، کوٹ ادو۔ جب سے انسان زمین پر آباد ہوا ہے، قدرتی آفات کی زد میں ہے۔ زلزلے، سیلاب، آتش فشاں اور طوفان وقفے سے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے رہتے ہیں۔ قدرتی آفات کے بعد متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں آنے والے ہر سیلاب سے متاثرہ بستی خوش شاکر شاہ والا کے لوگ آج بھی بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پنجاب حکومت کی ٹری فار پاکستان مہم صرف شاہراہوں تک محدود۔ ملتان کے پارک کی حالت ازار خراب ہونے لگی۔ پروگرام بنام سرکار میں شہریوں نے
शाह शम्स पार्क इंतजामी की नाअहली के अंबार लगा दिए। पंजाब मरियम नवाज की ट्री फॉर पाकिस्तान मुहिम सिर्फ शाहराहों तक महदूद हो गई। शहर औलिया के पार्कों की हालत संगीन होने लगी। शाह शम्स पार्क में अवाम की तफरीह के लिए बुनियादी सहूलियात का फुकदान, दरख्त, घास, शॉप्स और बाथरूम तक मौजूद नहीं। महकमा PHA ने पार्क के एक हिस्से को गिराज में तब्दील कर दिया है। शहरियों का प्रोग्राम बनाम सरकार में कहना था कि ये पार्क पहले ऐसा न था। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस पार्क की हालत बद से बदतर हो चुकी। बहुत अच्छे हालात थे पहले, बहुत अच्छा पार्क था, बच्चों के लिए भी सही था, आना जाना हर किसी का ट्रिप आते थे। अब कोई लोग आते हैं ना, कहते हैं ये पार्क है, ये पार्क तो नहीं है, ये तो जंगल है, पार्क तो नहीं है। पार्क तो उसको कहते हैं हर चीज़ मुहैया हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उनकी मर्जी है, ये दरवाज़ा खोल दे, वो तो हम मकसद बुजुर्ग आदमी, हम सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, हम उधर से जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी उधर से जाओ, ठीक है भाई हम उधर से जाते हैं, उनका इतना कसूर नहीं। लेकिन जो है ना पार्क की हालत बहुत ही बदतर है, इससे तो ना हो तो बेहतर है। हाँ, पार्क में आने वाले बच्चों का कहना है कि हमारे पास खेलने की कोई जगह मौजूद नहीं। पार्क इंतजामिया का रवैया भी हमारे साथ ठीक नहीं है। पार्क पहले हमारे होने से पहले तो सही था, ये अब रुल गया। मतलब देखो जरा उस साइड से भी देखो, जरा नजर घुमाओ उधर, सारा कुछ ही दरख्त काट दिए हैं। कहते हैं झील में खेलो, हम खेलने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि भाई ये खेलने की जगह नहीं है, फैमिली आती है इधर। जी हम खेलने आते हैं बैट बॉल यहाँ पे, उधर से अक्सर आ जाते हैं लोग के भाई गार्ड वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड सिविल वर्दी वाले आके भाई अक्सर बैट खोच लेते हैं। बैट खेच लेते हाँ जी, फिर कहते हैं दफ्तर आ जाओ कुछ बड़ा ले आओ। शहरियों ने इंतजामिया से पार्कों पर तवज्जो देने का मुतालबा कर दिया ताकि खस्ता हाल पार्कों की हालत बेहतर हो सके। टीम बनाम सरकार के साथ राना सलमान, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान इंतजामिया जिले को पोलियो से महफूज रखने के लिए मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर ने कोहे सुलेमान के कबायली इलाका बवाटा में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डेरा गाजी खान को पोलियो से पाक रखने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने कोहे सुलेमान के कबायली इलाका बवाटा में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। रोही से गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बलूचिस्तान में 20 से ज्यादा पोलियो के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। वहाँ से रोजाना की बुनियाद पर 400 से ज्यादा बच्चे डीजी खान में दाखिल होते हैं। बलूचिस्तान से आने वाले बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने पर फोकस है। पोलियो एक ऐसी मूजी मर्ज है जिसका कोई इलाज नहीं है और अच्छी वैक्सीनेशन से ही इसका खात्मा मुमकिन है। तो गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक हम आज यहाँ पे बवाटा से जो पोलियो की मुहिम का इफ्तिताह करने का मकसद ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग पोलियो के खात्मे के लिए कितने ज़्यादा संजीदा हैं। डीजी खान में पोलियो का माहौलियाती नमूना भी बलूचिस्तान से आने वाले शहरी की वजह से मस्बत आया था। इस मौका पर आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदगान और पोलिटिकल असिस्टेंट असद चानिया समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मुस्तफा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान।